الحمد للہ ذی المجد والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاسفیاء وصحابہ الاذکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور معزز ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ آل عمران کی 135ویں آیت ہے، آیت نمبر 135۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جب کرتے ہیں غلط کام، او ظلموا انفسہم، یا خود پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب، کون گناہوں کو معاف کرے گا، الا اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے کاموں پر وہ اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے اوصاف کا ذکر کیا کہ متقی بندے کون ہوتے ہیں۔ وہ متقی بندے جن کے لیے جنت بنائی گئی، جنت سجائی گئی ہے۔ تو اگلی آیت میں متقی بندوں کے اوصاف بتائے گئے کہ وہ لوگ راہ خداوندی میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور نیکی کرنا، بھلائی کرنا ان کی خصلت ہے اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پروردگار عالم اور بھی اوصاف کا ذکر کر رہا ہے۔ تو 4 اوصاف اگلی آیت میں آئے، 5واں وصف اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں تو نیکیوں کا ذکر تھا، یعنی وہ تینوں باتیں کہ خرچ کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا، پھر اچھا سلوک کرنا، یہ سارے اوصاف نیکیوں پر مشتمل تھے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں، اور ہر گناہ بے حیائی ہی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بے حیائی اس کام کو ہی کہا جا سکتا ہے جس کام کو سارے لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہوں اور جسے
کرنے میں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، واقعی وہ کام بے حیائی کے ہیں جس میں آدمی بد اخلاقی، بدتمیزی اور حیوانیت پہ اتر آتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے تو ہر گناہ بے حیائی ہے۔ مثلاً کسی نے آپ کو بلایا، گھر میں بٹھایا، کھلایا، آپ کو تحفہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے گھر کی ایک چیز کو توڑ ڈالا یا اس کے بچے کو مار ڈالا یا اس کے گھر کو گندا کر دیا، تو لوگ کہیں گے کہ ایک ایسا بے حیا انسان ہے کہ جس نے کھلایا، جس نے عزت سے نوازا، جس نے تحفہ بھی دیا، اسی کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے، یہ کیسا بے حیا انسان ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر عقل کی نعمت۔ پھر وہ پروردگار ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہواؤں کو بھیج رہا ہے تاکہ ہم سانس لے سکیں، اور جو بھی غذا ہمیں مل رہی ہے اسی کی پیدا کی گئی غذا ہے۔ تو اس پروردگار نے ہمیں اس طرح کھلایا، پلایا، سجایا، نعمتوں سے نوازا، اور ہم اسی کی نافرمانی کریں۔ جس کام سے اس نے منع کیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جس کام کا اس نے حکم دیا ہے اسے چھوڑ دیں، تو یہ کیا بے حیائی نہیں ہے؟ واقعی یہ بے حیائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حیا دو قسم کی ہے، ایک حیا عرفی ہے اور دوسری حیا ایمانی ہے۔ حیا عرفی یہ ہے کہ آدمی ننگے بدن باہر آنا پسند نہیں کرتا، شرم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے تکلف کھڑی رہنا پسند نہیں کرتی، بھلے وہ غیر مسلم عورت ہی کیوں نہ رہے۔ یہ حیا عرفی ہے جو تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک حیا ہے حیا ایمانی۔ حیا ایمانی صرف مومنوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مومن اگر نماز اس کی فوت ہو جائے تو بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن اگر اس سے بدنگاہی ہو جائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کبھی جھوٹ بول دیتا ہے تو بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے، مگر جسے حیا ایمانی حاصل نہیں ہے وہ جھوٹ بولے گا اور اپنے دل میں شرمندگی محسوس نہیں کرے گا۔ تو حیا ایمانی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو لفظ حیا میں حیا عرفی بھی آ گئی اور حیا ایمانی بھی آ گئی، کیونکہ عرفی حیا جس میں انسان لوگوں کا لحاظ کرے، اوروں کا خیال کرے، مرد ہو تو عورتوں کے سامنے بے تکلف نہ ہو جائے، عورت ہو تو مرد کے سامنے بے پردہ نہ ہو جائے، تو یہ عرفی حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شرمندہ ہو جانا، یہ حیا ایمانی ہے۔ تب یہ فاحشہ کا لفظ تمام گناہوں کو شامل ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب ان سے کوئی فاحشہ، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے،
او ظلموا انفسهم، یا خود پر وہ ظلم کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں، بے حیائی کرنا، خود پہ ظلم کرنا، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں یا دونوں باتیں ایک ہی ہیں؟ اگر یوں بات کو ہم حمل کریں یا اس بات کا مطلب یوں سمجھیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو فاحشہ سے مراد وہ گناہ جس کا تعلق اوروں سے، یعنی کسی کو اذیت دینا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کی بے آبروئی کرنا، اور ظلم و انفسہم، خود پہ ظلم کرنا، اس کا تعلق خود سے ہے کہ عبادت میں کوتاہی کرنا، یا ایسا گناہ کرنا جس کا تعلق خود سے ہے، اوروں کو ہمارے اس گناہ سے کوئی اذیت نہیں ہے، تو یہ ظلم و انفسہم میں آ جاتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ فعلوا فاحشۃ سے مراد بندوں کی حق تلفی کرنا، اور ظلم و انفسہم میں اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ ویسے تو اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، مگر ایک اعتبار سے اللہ کے حکم پر عمل کر لینا، نمازوں کی پابندی کر لینا، ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا، اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کر دینا، گویا حقوق اللہ کی ادائیگی۔ تو پروردگار نے بندوں کے حق کا ذکر پہلے کیا اور خود کے حق کا ذکر بعد میں کیا، تو پتہ چلا کہ اسلام حقوق العباد کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، اور ویسے بھی اس کا حق کما حقوق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو بندوں سے یہ امید نہیں کہ وہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز، کیونکہ الگ الگ چیز ہوتی تو لفظ واہ ہوتا جس میں مغایرت ہے، مگر لفظ او، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاء عالم، عالم آیا، او ذو علم، تو اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو اب یہاں پروردگار کہتا ہے کہ فعلوا فاحشۃ، جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں یا خود پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والا انسان خود پر ظلم کرتا ہے، تو دوسرے پہ ظلم کرنا گناہ ہے۔ تو ایک انسان جب دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو اسی وقت وہ خود پر بھی ظلم کرتا ہے۔ دوسرے پہ ظلم کرنے والا دوسرے پہ ظلم کرتے ہوئے خود پر بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ ایک قاتل کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد اس نے خود پہ بھی ظلم کیا ہے، کیونکہ قتل کرنے کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا، قتل کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا بھگتنا اسے پڑے گا، قتل کرنے کی وجہ سے اس کا نام قاتل، اس کا نام خونی، اس کا نام پاپی ہو گیا، تو اس نے سامنے والے پہ ظلم کیا ہے تو اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے۔ تو انسان خود پہ رحم کرے یا ظلم کرے، تو خود پہ رحم کرنے والا عقل مند ہے اور خود پہ ظلم کرنے والا بیوقوف ہے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مریض ہے، کوئی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، دوا وقت پہ کھا رہا ہے اور ان غذاؤں سے پرہیز کر رہا ہے جن غذاؤں کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ مثلاً کوئی شوگر پیشنٹ ہے، میٹھی چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے اور شوگر کی دوا وقت پہ کھا رہا ہے،
تو وہ کس پہ رحم کر رہا ہے؟ خود پر رحم کر رہا ہے۔ اگر ایک وقت کی دوا کھائے، دوسرے وقت کی دوا چھوڑ دے، اگر مرغوب چیز سامنے آ گئی تو اپنی طبیعت کا خیال کیے بغیر میٹھی چیز کھا لے، مٹھائیاں اور حلوے کھا لے، تو کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ خود پر ہی تو ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا، گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا خود پہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا، فرائض میں کوتاہی کرنے والا خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، لوگ اسی پہ رحم کرتے ہیں جو خود پہ رحم کرتا ہے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں یا اس سے چڑ جاتے ہیں جو خود پر ہی ظلم کرتا ہے۔ مثلاً کوئی عمر رسیدہ باپ ہے، مریض ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، مگر اتنا ہے کہ وقت پہ کھاتا ہے، دواؤں کو لیتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنی طبیعت کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ باپ خود پہ رحم کرتا ہے، بیٹے کو بھی اس پہ رحم آتا ہے، بہو کو بھی اس پہ رحم آتا ہے کہ چلو کمزور ہوں، بیمار ہوں، جو بھی ہوں، مگر وقت پہ دوا کھا لیتے ہیں، وقت پہ کھانا کھا لیتے ہیں، ضرر دینے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو بچے بھی رحم کرتے ہیں، غیر بھی رحم کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا عمر رسیدہ باپ ہے کہ پسندیدہ چیز طلب کرتا ہے۔ اگر بچے کہیں، بیٹا اور بہو کہے کہ یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے، نمکین چیز آپ نہیں کھا سکتے، میٹھی چیز آپ نہیں کھا سکتے، گوشت سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، نہیں مانتا۔ جب دوا دیتے ہیں تو دوا اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، تو اب اس پر غصہ کسے آئے گا؟ فرما بردار بیٹا رہے گا، کتنا بھی ضبط کرے گا، دل میں اسے ضرور غصہ آئے گا کہ میرا باپ کیوں ایسی بے عقلی کی حرکت کر رہا ہے۔ بہو بھی اس سے ناراض، داماد بھی اس سے ناراض، پڑوسی بھی اس سے ناراض۔ یہ خود پہ ظلم کر رہا ہے مگر سب اس سے ناراض ہیں، اور پہلا انسان خود پہ رحم کر رہا ہے، سب اس سے راضی ہیں۔ اسی طرح اے خدا کے بندے، تو خود پہ رحم کر لے، اللہ کی فرما برداری کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہی نسخہ دیا ہے جس نسخے میں تیرا فائدہ ہے۔ نماز پڑھ لینے میں تیرا فائدہ ہے، روزہ رکھنے میں تیرا فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے میں تیرا فائدہ ہے، اگر تو صاحب حیثیت ہے، حج ادا کر رہا ہے تو تیرا فائدہ ہے، تو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے، اولاد کی تربیت کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے، رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے، مہمانوں کی عزت کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کر رہا ہے، تیرا فائدہ ہے۔ تو جس میں تیرا فائدہ ہے، تیرا پروردگار اسی بات کا تجھے حکم دے رہا ہے، تو رب کی باتوں پہ عمل اگر تو کرے گا تو دوسروں پہ رحم بعد میں کرے گا، خود تیری ذات پہ تو رحم کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے، ان کاموں میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے۔ شراب پینے میں کس کا نقصان ہے؟ شرابی کا نقصان ہے۔ چوری کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ چور کا نقصان ہے۔ جوا کھیلنے میں نقصان کس کا ہے؟ جواری کا نقصان ہے۔ جھوٹ بولنے میں نقصان کس کا ہے؟ جھوٹے کا نقصان ہے۔ غیبت کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ غیبت کرنے والے کا نقصان ہے۔ زنا کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ زنا کار کا نقصان ہے۔ خیانت کرنے میں نقصان کس کا ہے؟ خیانت کرنے والے کا نقصان ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں کس کا نقصان ہے؟ ماں باپ کے نافرمان ہی کا نقصان ہے، کیونکہ آج یہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کل اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی۔ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کوئی کر رہا ہے تو اس کا ہی نقصان ہے، کیونکہ اس کا پڑوسی بوقت ضرورت اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، اس کے برے سلوک کی وجہ سے وہ اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔
تو جتنی برائیوں سے پروردگار نے منع کیا ہے ان برائیوں کے کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ہم شریعت کی پابندی کریں، خدا کے قانون کی پابندی کریں، قرآن و حدیث کی پابندی کریں، تعلیمات نبویہ کی پابندی کریں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے اور ہم خود پہ رحم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے برخلاف زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں اور اللہ نے جس کام سے منع کیا اس کو اپنا لیں، تو ہم نے کس پہ ظلم کیا؟ خود پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ ایک ہی انسان ظالم ہوتا ہے، وہی انسان مظلوم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خود پہ ظلم کر رہا ہوں۔ اگر میں خود پہ ظلم کر رہا ہوں تو میں ظالم، اب مظلوم کون ہے؟ میرا غیر نہیں، میں خود مظلوم ہو گیا ہوں۔ جیسے خودکشی کرنے والا خود ہی قاتل ہے، خود ہی مقتول ہے۔ خودکشی کرنے والے کو کسی نے قتل نہیں کیا، اگر پوچھا جائے کہ اس کا قاتل کون ہے، یہ خود اپنا قاتل ہے، اور اس قاتل کا مقتول کون ہے؟ جو قاتل ہے وہی مقتول بھی ہے۔ تو یہاں بھی ظالم ہی مظلوم ہے۔ تو یہ ایسا مظلوم ہے کہ دوسرا ظلم کرے تو لوگ رحم کریں گے، اگر خود ظلم کرے تو لوگ رحم نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی بیمار باپ ہے، بیٹا اسے دوا نہیں دے رہا ہے تو لوگ رحم کریں گے، بیٹے سے کہیں گے کہ تو اپنے باپ کی حق تلفی کیوں کر رہا ہے، باپ کو دوا لے کر کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی بیمار باپ وقت پہ اس کی بہو کھانا نہیں دے رہی ہے، بیٹی اس کو کھانا نہیں دے رہی ہے، تو لوگ بیٹی یا بہو سے کہیں گے کہ تم لوگ ان کو وقت پہ کیوں کھانا نہیں دے رہے ہو، تو یہ ظلم کرنے والا دوسرا ہے، تو ایسے مظلوم پہ لوگ رحم کریں گے۔ اگر بیٹی یا بہو وقت پہ کھانا پیش کرے اور یہ بوڑھا انسان ضد میں آ کر کہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو لوگ اسی سے چڑھیں گے، کیونکہ وہ ایسا ظالم ہے کہ خود پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو بہرحال مولا تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، خدا کے متقی بندے وہ ہیں کہ جب ان سے غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے یا وہ خود پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیٹا نکلا، باپ نے منع کیا کہ مت جاؤ، وہاں پہ فساد ہے، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں پہ پولیس کا پارا ہے، بیٹا مانے بغیر نکل گیا، وہاں جا کے پھنس گیا، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے بیٹا؟ پہلے اپنے ابا کو ہی فون کرتا ہے، ابا میں پھنس گیا ہوں، مجھے پولیس پکڑ لی یا میری گاڑی کو کسی نے چھین لیا۔ تو نافرمانی کیا باپ کی، مگر جانتا ہے کہ میری مدد میرا باپ ہی کرے گا۔ اگر دوسرے کو فون کروں تو دوسرا توجہ ہی نہیں دے گا، اگر باپ کو فون کروں تو باپ فوراً بے قرار ہو کر اس جگہ پہنچ جائے گا یا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ چھوٹے بچے کو دیکھیے کہ ماں کا ہاتھ چھڑا کے بھاگتا ہے، بھاگنے کے بعد گرتا ہے، تو گرنے کے بعد پہلے جس کو بلاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کو بلاتا ہے، اس کے منہ پہ یہی صدا آتی ہے کہ امی مجھے پکڑو۔ تو نافرمانی خدا کی کرتے ہیں، اور پھر جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے کسے یاد کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے گا تو میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو میرا گناہ کہاں سے معاف ہونے والا ہے۔ آئندہ بھی اس گناہ سے میں بچنا چاہوں تو اللہ ہی مجھے بچائے، ورنہ میں کہاں سے بچوں، کیونکہ میرا دشمن بڑا مضبوط ہے، شیطان بڑا مضبوط دشمن ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے، ایک لمحہ بھی وہ چھٹی نہیں لیتا کہ چلو یہ ایک دن چھوڑ دیں، اس کو نہ بہکائیں، اسے نیکی کرنے دے دیں، یہ ایک دن کی بھی وہ چھٹی نہیں لیتا، ایسا دشمن ہے۔
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری من احدکم مجری الدم، شیطان تمہارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب یہ خون کی گردش کب رکنے والی ہے؟ جب تک زندگی باقی ہے خون کی گردش برابر رہتی ہے، خون برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی طرح شیطان کی چال بازی، شیطان جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کوشش برابر جاری و ساری ہے، تو اس سے بچنا ہے، اللہ ہی بچائے۔ تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ تو یہ جو فا ہے یہ ترتیب کے لیے، مگر اس ترتیب کے اندر تاخیر نہیں ہے، بلکہ فوراً ہونے کا معنی ہے۔ الترتیب مع التعقیب ہے، مع التراخی نہیں۔ تو وذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی لمحہ اللہ سے معافی طلب کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے استغفار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِن 100 مرہ، اللہ کی قسم روزانہ میں 100 مرتبے سے بڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ عبرت کا مقام ہے، جس بندے کو اللہ نے معصوم بنایا، بلکہ معصوموں کا سردار بنایا۔ ہر نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور ہمارے پیارے مصطفیٰ تو نبیوں کے سردار ہیں، مگر جہاں تک بندگی کا حق، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں نے رب کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، تو اللہ کی بندگی کا حق کما حقہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انبیاء کرام بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، فرشتے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو استغفار عصمت کے منافی نہیں۔ پیغمبر مغفرت طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہے۔ گنہگار نہ ہو کر بھی مغفرت طلب کرنا، اسی کو کہتے ہیں بندگی کی شان، اسی کو کہتے ہیں بندگی کی شان۔ تو یہاں پر عام آدمیوں کی بات ہو رہی، وہ متقی بندے، وہ نیک بندے جو عام مسلمان ہیں، یہ لوگ جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کے فوراً بعد اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ تو اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اپنے گناہ کو ہم مان لیں۔ گناہ کو ماننا یعنی خود کو گنہگار ماننا، میں گنہگار ہوں۔ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے سے غلطی ہی کہاں ہوتی، میرے سے گناہ ہی نہیں ہوتا، تو اس طرح دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، کیونکہ انسان ہے تو الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، خطا اور بھول سے جو مرکب ہے وہی تو انسان ہے۔ خطا بشر کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ اور ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنی خطا کو ماننا،
حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام نے کیا وہ کیا تھا؟ اپنی خطا کو تسلیم کیا، اور دوسرا کام جو کیا وہ دوسرا کام معافی طلب کی، مغفرت کو طلب کیا۔ دیکھیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام، ان دونوں کی وہ پہلی بات جو زمین پہ آتے ہی انہوں نے کی، وہ بات کیا ہے؟ قالا، ان دونوں نے کہا، تثنیہ کا صیغہ ہے، قالا، دونوں نے کہا، یعنی آدم نے بھی کہا، حوا نے بھی کہا علیہم السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے پروردگار ہم نے خود پہ ظلم کیا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ یہی انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے۔ اسی آدمیت، اسی انسانیت کی وجہ سے حضرت انسان کو فرشتوں پہ فضیلت ملی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے خود پہ ظلم کیا۔ اور دوسری بات، وہ فقصان اٹھائیں تو معافی طلب کی، اور معافی طلب کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے، ایسا نرالا ہے کہ اس کے اندر سراپا عاجزی ہے۔ تو رحم کر، بات سمجھ میں آ گئی، تو معاف کر دے، بات سمجھ میں آ گئی، مگر اس کے اندر وہ عاجزی نہیں ہے جو ہمارے ان ابوین کریمین، جدین کریمین، یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کی بات میں ہے کہ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو برباد ہو جائیں گے، یعنی ہم تیرے رحم و کرم کے اتنے محتاج ہیں، اتنے محتاج ہیں کہ تیرے رحم و کرم کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تیری مغفرت کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ خدا کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں جب بھی ان تو گناہ ہوتے ہی اللہ کو یاد کرنا۔ یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ یہ اسی وقت حاصل ہوگی جب ہماری نظر ہمارے گناہ پہ ہو، مگر اکثر لوگوں کی نظر اپنی نیکیوں پہ ہوتی ہے۔ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے وہ اچھا کام کیا ہے، تو اپنی بھلائیوں پہ نظر ہے، گناہوں پہ نظر ہی نہیں، بلکہ گناہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، خود کو بے گناہ تصور کرتے ہیں۔ تو گناہوں پہ نظر رہے، گناہوں پہ ہمیشہ نظر رہے، کیونکہ جب تک ہم گھر کی گندگی پہ نظر نہیں کر رکھتے، گھر کو صاف نہیں کریں گے، کپڑے کی گندگی پہ نظر نہیں کریں گے، کپڑے کو صاف نہیں کریں گے، برتن کی گندگی پہ نظر نہیں کریں گے تو برتن کو صاف نہیں کریں گے۔ تو یہ گناہ در حقیقت ایسی گندگی ہے جس میں ہم ملوث ہو چکے ہیں، جس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ جب اپنے گناہ پہ ہماری نظر پڑے گی تو ہم گناہ کی گندگی کو دور کریں گے۔ گناہ کی گندگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ندامت کے آنسو، شرمندگی کی وجہ سے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے تو یہ آنسو گناہوں کو دھو کر رکھ دیتے ہیں۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، میرے یہ بندے فوراً میری یاد میں مشتغل ہو جاتے ہیں، میری یاد میں لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو کون معاف کرے گا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی دوسرا غفار اللہ کے سوا؟ کوئی ہے دوسرا معاف کرنے والا؟ گناہ تم نے رب کی بارگاہ میں کیا، اگر رب معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، کیونکہ بندوں کی صفت، بندوں کے اوصاف بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بندے مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے
معاف کرنے والا. یا یہ جملہ ان متقی بندوں کے دلوں کی دھڑکن کی آواز. ان کا دل کہتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرے گا. جب وہی معاف کرنا ہے تو اسی کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم کو سربہ سجود ہونا ہے، اسی کی بارگاہ میں پہنچ کر اشک باری کرنا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو گیا، جو بھی غلطی ہو گئی، اس پر وہ اصرار نہیں کرتے. اصرار کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کو لگاتار کرنا. غفلت سے کوئی کام ہو گیا، پھر جب سنبھل گئے تو چھوڑ دینا چاہیے. دنیا میں بھی دنیا کے کاموں میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک بار ہم اپنا ID کارڈ بھول کر چلے گئے، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی کہ یہی کام ہم دوسری بار بھی کریں گے. نکلتے وقت پہلے اسے یاد کریں گے، کیونکہ ایک بار دھکا لگ گیا تو دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المومن من جحر مرتین، مومن 2 مرتبہ ایک بل سے ڈسا نہیں جاتا. یعنی ایک بار بل میں انگلی رکھ دیا، اندر سے موذی جانور نے ڈس دیا تو دوبارہ اسی بل میں اپنی انگلی نہیں چھوڑے گا، سنبھل جائے گا. وہی مومن ہے. تو گناہ ہوا، احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، معافی آپ نے مانگ لی تو پھر سنبھل جانا چاہیے. تو اصرار کا معنی ہے لگاتار کرنا، کنٹینیوس کرنا، یا گناہ کو ریپیٹ کرنا. کہاوت مشہور ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. لا صغیرۃ مع الاصرار، گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ. یہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا جب اس پر اصرار کیا جاتا ہے. یعنی گناہ صغیرہ کو انسان بار بار کرے تو وہ صغیرہ کہاں ہو گیا، وہ تو کبیرہ بن گیا. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بڑا گناہ کوئی کر لیا مگر فوراً معافی طلب کیا اور سچی توبہ کیا، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تب اس کا کبیرہ گناہ بھی دھل گیا. تو استغفار کے ساتھ کبیرہ نہیں رہا، اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہا. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. تو ولم یصروا علی ما فعلوا، جو بھی گناہ انہوں نے کیا اس پر وہ جمے نہیں رہے. جو ہی احساس ہوا، یہ ایک بار سنبھل گئے تو اس کے بعد سنبھل کر ہی چلتے. یہ ایک بار گئے گڑھے میں گر گئے تو پھر دوسری بار چلیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے نہیں بلکہ سنبھل کر چلیں گے. اب اللہ نے کہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب کہ وہ جان لیں. واو حالیہ ہے، یعنی انجانے میں، لا علمی میں وہ ایک ہی گناہ کو 2 یا 3 بار کر لیتے ہیں تو کر لیں گے. لا علمی کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. لیکن جب پتہ چل جائے تو دوبارہ وہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے. یعنی کسی عالم دین سے انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے. مثلاً کوئی وضو کر رہا ہے، وضو کے اندر ہاتھ کو تو دھو رہا ہے مگر کچھ حصہ کوہنی تک، کچھ حصہ بھیگے بغیر رہ گیا. یہ غلطی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. مگر جب کسی نے بتا دیا کہ پورے ہاتھ کا، یعنی کوہنیوں تک تمہارے ہاتھ کا دھل جانا اور ہاتھ کے ہر حصے پہ پانی کا پہنچ جانا ضروری ہے، یہ جان لینے کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہیں کرے. پہلے جو غلطی ہو گئی کیا کروں، تو جتنی نمازیں اس طرح ہو گئیں تمہاری، ان نمازوں کو دہرا لو تو وہ بھی کر لے گا.
مگر آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنے ظالموں کا ذکر کرتا ہے ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ من بعد ما جاءہم العلم، من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ جانے کے باوجود انہوں نے یہ غلطی کی۔ علم نہیں رہتا تو بے علم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، علم نہیں تھا، مگر علم حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ چلو بھائی علم حاصل کریں گے تو گناہ سے بچنا، علم ہی حاصل نہیں کریں گے تو پھر چھٹی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب علم، کیونکہ علم کے بغیر تم صحیح راستے پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشادات پیش فرمائے۔ تو علم کا کسی وجہ سے نہ ہونا الگ بات ہے، علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کریں اور جانیں کہ خدا کا قانون کیا ہے، اور اپنی زندگی کو خدا کے قانون کے سانچے میں ڈھالیں۔ جہاں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی فوراً شرمندہ ہوں، معافی طلب کریں۔ یہ متقی بندوں کی چال ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، وہ لوگ، اس میں اشارہ ہے، اولئک ذالک کی جمع ہے، اولئک وہ لوگ، جزاؤہم ان کی جزا، ان کو کیا صلہ ملے گا؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت مل جائے گی، کیونکہ وہ مانگتے ہیں مغفرت، وہ لوگ مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ سے مغفرت مانگنے والے، ان سے بڑا عقل مند کوئی دنیا میں نہیں، کیونکہ بہت بڑی چیز مانگنے والا، حکومت کو مانگنے والا، شہرت کو مانگنے والا، دنیا کی عزت کو مانگنے والا، یہ اتنا عقل مند آدمی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے، اور ایسی چیز مانگ رہا ہے جو ملے گی بھی اور نکل بھی جائے گی۔ مگر مغفرت مانگنے والا یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا وائز مین ہے، اس سے زیادہ عقل کسی کو نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز مانگ رہا ہے جس کے مل جانے کے بعد کبھی پریشانی نہیں، جس کے مل جانے کے بعد کبھی بے چینی نہیں ہے، جس کے مل جانے کے بعد سمجھ لو کہ ساری مرادیں حاصل ہو گئیں۔ تو مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا، ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے انہیں مغفرت مل جائے گی۔ وہ جنات، مغفرت کے ساتھ جنتیں بھی ملیں گی۔ یہ نتیجہ ہے مغفرت کا، آؤٹ کم ہے مغفرت کا۔ مغفرت ملی تو مغفرت کے بعد جنت ملے گی، مغفرت کے بغیر جنت ملنے والی نہیں۔ تجری من تحتها الانہار، یہ جنتیں، جنت کا معنی ہے باغ، تو یہ جنت باغات ہیں، جنات باغات ملیں گے، وہ انوکھے باغات ہوں گے۔ من تحتها الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہر انسان ہمیشہ رہنا پسند کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو نوکری مل گئی، ہاں مل گئی، پرماننٹ کیا؟ پرماننٹ ہو گیا، کہاں پرماننٹ ہوا؟ دنیا ہی میں پرماننٹ نہیں ہے تو نوکری کہاں کی پرماننٹ ہے؟ اس میں بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، ریٹائرمنٹ تک ہی ہے، اس کے بعد جاؤ۔ بڑے سے بڑا افسر ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد گیا تو وہاں دوسرا افسر ہے، یہ اجازت کے بغیر گیا تو وہ افسر بولتا
ایگزسٹنگ آفیسر بولتا تو آؤٹ گوئنگ ہو گیا، گیٹ آؤٹ بول دیتا، چل نکل باہر، میں تھا، تو تھا، اب نہیں ہے۔ پرماننٹ نوکری ملی تھی مگر کہاں ہے پرماننٹ؟ تو دنیا والے جھوٹ بولتے ہیں پرماننٹ، یہاں پر کوئی چیز پرماننٹ ہے، ٹیمپورری بھی ٹیمپورری ہے، پرماننٹ از آلسو ٹیمپورری، وہ بھی ٹیمپورری ہے، پرماننٹ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرماننٹ ٹھکانہ تمہارا، پرماننٹ ریسیڈنسی، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ تمہارا کہاں ہے؟ جنت، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نعمہ فعل مدح ہے، تعریف کرنے کے لیے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عاملوں کا اجر، عامل سے مراد جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے، عامل کا مطلب نیک عمل کرنے والا، اللہ کے قانون پہ چلنے والا، شریعت مصطفیٰ پر قائم رہنے والا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عاملوں کا، عمل کرنے والوں کا اجر بہترین اجر ہے۔ اس سے بہتر اجر کیا ہے کہ رب معاف کر دے۔ معاف اسی وقت کرے گا جب وہ راضی ہو جائے گا، جب تک ناراض رہے گا کہاں سے معاف کرے گا؟ تو رب راضی ہو گیا، اب اور کس چیز کی طلب ہے؟ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب بن گئے ہیں کام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ خدا راضی ہو جائے اور رضامندی کی نظر سے خدا ہمیں دیکھے تو اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ تو مغفرت ملے گی، جنت بھی ملے گی، اور جنت کے حسین مناظر کہ وہاں نہریں جاری رہیں گی، اور جنت میں جانے کے بعد انہیں باہر نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر تمہاری زمین کو بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی، کوئی وہاں کی زمین کو تم سے خریدے گا نہیں، وہاں تمہاری زمین کا دوسرا مالک نہیں۔ یہاں پر تم گھر میں رہتے ہو، بھائی میں تو کرایہ دار ہوں، بھائی مالک مکان دوسرا آدمی ہے، مالک مکان جب چاہے گا کہے گا کہ نکل جاؤ تو نکلنا پڑے گا۔ وہاں جنت میں جو محل تمہیں دیا جائے گا اس محل کے تم ہی مالک بنا دیے جاؤ، وہاں پر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بہتر اجر کیا ہو سکتا ہے؟ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر بہترین اجر ہے۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بیماریوں، کمزوریوں اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہماری اولاد کو صحت عطا فرما۔ اے رب خبیر ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب غفور محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، تیری رحمت کے سائے تلے ہم کو جگہ عنایت فرما، تیرے پیارے محبوب کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جنت کو ہمارا مقام کر دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔